الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے درجہ کے صحابہ میں سے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سے فضائل بیان فرمائے، ان کو دعائیں دی، ان کو بادشاہت کی بشارت سنائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ وہ اعتراض نہیں، الزام میں شدید لگاتے ہیں، سری الزام لگاتے ہیں۔ الزام یا اعتراض شیعہ رافضی لگائیں تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے۔ دشمن سے نہ تو خیر کی امید رکھی جاتی ہے نہ رکھنی چاہیے۔ افسوس تو ان سنیوں پر ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی لکھتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں۔ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جیسی مقدس شخصیت پر، جس نے 19 سال نبی علیہ السلام کے دین کے پرچم کو پوری دنیا میں عام فرمایا، کہ متعلق تانو تشنیع کر جاتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برسرعام اپنے دور اقتدار میں برسرعام ممبروں پر بیٹھ کر حضرت امیر علی رضی اللہ عنہ پر تانو تشنیع کرتے، ان پر اعتراض کرتے، ان پر عیب لگاتے، ان کی عیبوں کو اچھالتے اور حکم دیتے کہ تم بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرو، ان کے عیبوں کو بیان کرو اور ان کی اچھائیوں کو دباؤ۔ اصل میں اس واقعہ کا تعلق تاریخ سے ہے۔ تاریخ میں ہر طرح کی روایات ہوتی ہیں۔ مورخ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، وہ صرف درج کر دیتا ہے۔ وہ اخباری رپورٹر ہوتا ہے، اخباری رپورٹر کا کام صرف بات کو نقل کرنا ہوتا ہے، اس کی یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کون سی بات صحیح ہے کون سی ضعیف ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے جب طبری کو تصنیف کیا تو اس کے مقدمہ میں ہی لکھ دیا کہ میں نے اس میں صرف روایات اور واقعات کو نقل کیا ہے، باقی میں نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ اس میں کون سا واقعہ صحیح ہے اور کون سا واقعہ غلط ہے، اور کون سی روایت حقائق سے ثابت ہے اور کون سی حقائق سے ثابت نہیں ہے۔ یہ میں قاری پر چھوڑتا ہوں، پڑھنے والے پر چھوڑتا ہوں، وہ اس کی خود تحقیق اور جستجو کرے۔ ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو روایت بھی تاریخی روایت کسی ادنا صحابی کی توہین، تنقیص یا تحقیر کو بیان کرے، وہ روایت یا تو سرے سے ضعیف ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ضعیف روایات قابل استدلال نہیں ہوا کرتی۔ اگر وہ روایت صحیح بھی ہو تو اس کی مناسب تعویل کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث صحیحہ متواترہ سے صحابہ کرام کی صداقت، دیانت ثابت ہے۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے مقابلے میں مورخ کی تحقیق نامحالہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دراصل تاریخ کو مرتب کرنے والے 3 آدمی ہیں، ایک ابو مخنف لوط بن یحییٰ، دوسرا ہشام بن محمد کلبی، اور تیسرا محمد بن عمر واقدی اسلمی۔ تاریخی طبری میں جگہ جگہ ان تینوں بزرگوں سے مرویات نقل کی گئی ہیں، جو ان میں اکثر متان صحابہ پر مشتمل ہے، یعنی جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ادنا سی یا زیادہ سی تحقیر پائی جاتی ہے۔ پھر بعد میں آنے والے مورخین، جن میں حافظ ابن کثیر، ابن اسیر، ابن خلدون وغیرہ، سب ابن جریر طبری کے خوشہ چین ہیں، اور ابن جریر خود مذکورہ تینوں بزرگوں یعنی ابو مخنف، ہشام بن محمد کلبی اور واقدی صاحب کے ناقل ہیں۔ جب بنیاد ہی غیر ثقہ، مجہول اور ضعیف راویوں پر مشتمل ہو تو ان کی روایات یا ان کے واقعات کس طرح قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک اس اعتراض کا تعلق ہے جو میں نے بیان کیا کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ پر تان کرتے اور ان کو تان کا حکم دیتے، سب سے پہلے تو اس کی سند دیکھی جائے کہ اس کی سند کی نوعیت کیسی ہے۔ اگر تو یہ اس روایت کی سند درست ہے تو تب تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اول تو یہ روایت کسی صحیح حدیث سے مروی نہیں ہے،
نہ کسی سکہ محدث نے اسے بیان کیا ہے۔ اسے نقل کرنے والے مورخین جن میں ابن سعد ہے، ابن سعد نے طبقات ابن سعد جلد نمبر 5 تذکرہ عمر بن عبد العزیز کے حالات میں ذکر کیا ہے۔ ابن سعد کی نقالی کرتے ہوئے ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں 51 ہجری کے حالات میں ذکر کیا۔ دونوں حضرات نے بغیر تحقیق و تنقید کے ایسی روایات کو نقل کر کے امت کو پریشان کر دیا۔ اچھا، طبقات ابن سعد کی جو روایت ہے، جو حضرت عمر بن عبد العزیز کے تذکرہ میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز سے پہلے بنو امیہ کے والی اور حاکم حضرت علی المرضی رضی اللہ پر سب و شتم کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رحمہم اللہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایسا کرنے سے منع کیا، یعنی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی جب وہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کام کو روک دیا۔ اس روایت کو نقل کرنے والا ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، جس کا میں نے پہلے آپ سے نام لیا اور اول میں نام لیا ہے۔ یہ اس کا اپنا قول ہے، کسی مستند اور معتمد صحابی یا تابعی کا قول نہیں ہے۔ لوط بن یحییٰ کیسا شخص ہے، اس کا فیصلہ محدثین سے کرواتے ہیں۔ میزان الاعتدال للذہبی جلد نمبر 2 صفحہ 36 میں محدث ابو حاتم نے کہا یہ اخباری رپورٹر آدمی ہے۔ محدث دار قطنی نے کہا یہ ضعیف آدمی ہے۔ محدث یحییٰ بن معین نے کہا کہ یہ شخص غیر ثقہ ہے، معتبر نہیں ہے۔ محدث مرہ نے کہا اس کی حدیث میں کچھ حقیقت نہیں۔ محدث نسائی نے کہا کہ یہ جھلا بنا شیعہ ہے، اس کی روایت قبول نہ کی جائے۔ دوسری روایت جو تاریخ طبری جلد نمبر 5 51 ہجری مقتل حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کے تذکرہ میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کو کوفہ گورنر بنا کر روانہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو وصیت کی کہ علی پر اعتراض کرنا، علی کی مذمت کرتے رہنا، عثمان پر رحمت بھیجنا، ان کے لیے استغفار کرنا، علی کی ساتھیوں کی عیب چینی کرنا، ان کو اپنے سے دور رکھنا۔ اس کے آگے راوی کہتا ہے کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت تو بہت اچھی تھی، لیکن علی کی مذمت ان پر عیب چینی کیا کرتے تھے۔ لا حول ولا قوة۔ اس روایت کو بیان کرنے والے دو راوی ہیں، ایک ہشام بن محمد کلبی اور دوسرا ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے ہشام بن محمد کلبی سے ہی روایت لی ہے۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کے متعلق میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ محدثین کا فیصلہ ہے کہ یہ جلا بنا شیعہ ہے، اس کی روایت قبول نہ کی جائے، جھوٹا کذاب اور دجال آدمی ہے۔ جہاں تک محمد بن ہشام کلبی کا تعلق ہے، لسان المیزان ابن حجر رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں بڑی اہم کتاب ہے۔ تہذیب التہذیب میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی اسماء الرجال کی کتب میں ہشام بن محمد کلبی کے بارے میں واضح کہا گیا ہے اور صراحتاً لکھا ہے اس کی روایتیں قبول نہ کی جائیں، اس کی روایتوں کو بیان نہ کیا جائے۔ ہشام بن محمد کلبی جھوٹا اور متروک راوی ہے، غیر ثقہ ہے، اس کی تائید نہ کی جائے، جھوٹی حدیثیں کرتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں۔ ایک روایت مروان بن حکم کی طرف سے بیان کی جاتی ہے جو البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 مروان بن حکم کے حالات میں ہے کہ ولما كانوا مروان متوليا المدینہ كان يسب عليا كل جمعة على المنبر وقال له الحسن لقد لعن الله أباك الحكم فأنت في صلبه على لسان نبيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الحكم وما ولد۔ کہ مروان بن حکم حضرت معاویہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا، ہر جمعہ منبر پر حضرت علی کو گالیاں دیا کرتا۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہما اس کو جواب میں کہا تیرے باپ حکم پر اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے لعنت کروائی ہے، تو اس وقت اس کی پشت میں تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حکم پر اللہ کی لعنت ہو اور اس کی اولاد ہو۔ اس روایت کے متعلق محققین فرماتے ہیں البدایہ کا جو اصل کلم نسخہ ہے اس میں ایک نسخہ میں تو یہ روایت ملتی ہے، دوسرے نسخہ میں روایت کو نہیں ملتی۔ مصری نسخہ میں اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ جس نسخہ میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے اس کی سند بھی ذکر نہیں کی گئی۔
نہ روایت کا ماخذ بتایا گیا ہے کہ کس کتاب حدیث یا سیرت کی روایت ہے۔ یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی عادت کے خلاف ہے۔ ان کی عادت ہے حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس پر جرح و تعدیل بھی کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس روایت میں نہ سند ہے، نہ تخریج ہے، نہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جرح و تعدیل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس عربی نسخہ میں مروان رحمہ اللہ کی نسبت ایسا الزام لگایا گیا ہے وہ کسی کاتب کی سازش ہو سکتی ہے۔ مروان کو بدنام کرنے کی غرض سے روایت نقل کر کے ابن کثیر کے نام تھوپ دی۔ آپ حیران ہوں گے کیسے ممکن ہے کہ تصنیف کسی کی ہو رد و بدل دوسرا کر دے؟ ایسا ممکن ہے؟ بڑے درجہ کے محدثین کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں کہ کئی شیعہ سنی بن کر سنیوں کے مدارس میں پڑھاتے رہے، جب بھی انہیں موقع ملتا اپنی تحریر و تقریر میں اپنے عقائد کو گھسیڑ دیا کرتے، سنیوں کی کتابوں میں طالب علموں سے خیانت کر کے کرتے، تبرہ کی بات کو کسی بڑے محدث کی طرح منسوب کر دیتے۔ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تطہیر الجنان میں لکھتے ہیں کہ مروان رحمہ اللہ کی طرف منسوب جتنی بھی روایات ہیں کہ وہ حضرت علی پر اعتراض کیا کرتا تھا، وہ ساری کی ساری یا تو ثابت نہیں ہے سیرے سے، اگر ثابت نہیں ہے تو ان میں مجہول غیر سیکھا اخباری آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مروان کو بدنام کرنے غرض سے ایسا پلاننگ اختیار کیا، پروپیگنڈا کیا ہے۔ یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق تو ایسے اعتراض زبان پہ لاتی ہوئی زبان کانپتی ہے، لیکن کیا کیا جائے، آج فتنوں کا دور ہے۔ میرے پاس کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے یہی کلپ بھیجا ہے کہ اس میں ایک سنی مولوی صاحب، سنی عالم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اعتراض کر رہا ہے کہ تاریخ میں ہے امیر علی رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے معاویہ بڑھ سریعام ممبروں بیٹھ کر ان پر تان تشنیع کرتے۔ اب دیکھیں ایسے لوگوں کو عالم کا نبی جائز نہیں ہوتا کہ جن کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ پہلے سند کی تحقیق کر لیں۔ ضعیف سند کو وہ بیان کر دیتے ہیں، موضوع روایت کو بیان کر دیتے ہیں اور اس کو تاریخ کا نام دے کر، اس کو صحیح حدیث کا نام دے کر امت کو گمراہ اور پریشان کر دیتے ہیں۔ کیسے عجیب لوگ ہیں۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ فیس بک اور یوٹیوب کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ہر سیکھا اور غیر سیکھا عالم کو پیار سننا شروع کر دیں گے، اور دوسری قیامت یہ برپا ہے کہ اردو ترجمہ لوگوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ تاریخی کتابیں خریدیں، تاریخی کتابیں خرید لیں گے۔ اب لا محالہ اس میں تاریخی کتابوں میں تخریج تو ہوتی کو نہیں، اکثر کتابوں میں نہ اس میں یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت غلط ہے، صرف وہ ہو بہو عربی کتاب کو اردو میں منتقل کر دیتے ہیں۔ لوگ اردو کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد صحابہ کرام پر اعتراض کر جاتے ہیں۔ وہ سند کی تحقیق کرتے ہی کوئی نہیں کہ یہ جو سا واقعہ ہے، جو سی روایت بیان کی گئی ہے، اس کی سند میں کون سے راوی ہیں۔ عجیب بات ہے، ضعیف موضوع غیر سیکھا مجہول قسم کے راویوں کی روایت کو آپ لوگ صحابہ کرام کی ذات پر تھوپ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ان اتنے بڑے کردار والے انسانوں پر آپ تھوپ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق، عنہم اجمعین کے متعلق قرآن کریم کی بے شمار آیات، بے شمار احادیث صحیحہ متواترہ ان کی صداقت کو بیان کرتی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ وہ بڑے اعلیٰ لوگ تھے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ جیسے نفوس قدسیہ کردار سے یہ صرف بعید نہیں، بعید ترین بات ہے کہ وہ ایک دوسرے پر تنقیص ہو بلکہ سب و شتم کرتے ہوں، اور وہ بھی ممبروں پر بیٹھ کر بر سر عام۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ چلیں اگر یہ بات مان بھی لیا جائے، اس بات کو مان لیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے حضرات جناب علی پر طعن و تشنیع کرتے تھے، تو دیگر صحابہ اس گناہ کو دیکھ کر خاموش کیوں بیٹھ رہتے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ تمام صحابہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ بھلا بیٹھے تھے؟ نعوذ باللہ۔ مروان بن حکم رحمہ اللہ پر تنقید کی جاتی ہے، یہ بھی گالی گلوچ کیا کرتے تھے میرے علی کے بارے میں۔ اگر ایسا ہی تھا تو صحابہ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھا کرتے تھے؟ موطا امام محمد میں امام محمد نے سے روایات کیوں نقل کی ہیں؟
مروان رحمہم اللہ بڑے درجے کے محدثین ان کو شمار ہوتا ہے. اللہ برا کرے مورخین کا اور شیعہ مورخین کا جنہوں نے ان پر الزام لگایا اور ان پر تنقید کی، ان پر تنقیص کی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، صحابہ اور تابعین کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَأَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.